وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیکی، کوئی عمل مقام صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پھر صحابی بھی وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، مہاجرین میں سے، اور مہاجرین صحابہ کی جو فضیلتیں قرآن میں آئی ہیں وہ فضیلتیں حضرت علی کی بھی ہیں۔ ہجرت کرنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا شمار اہل بیت میں بھی ہوتا ہے۔ آیت تطہیر جب نازل ہوئی، قرآن نے نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگ کر چادر کے نیچے جن کو ڈال کر اور اہل بیت میں شامل کروایا، ان میں ایک نام حضرت علی کا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، اور جو عشرہ مبشرہ کہلائے ان میں سے ایک نام حضرت علی کا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. علی فی الجنہ. آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشین گوئیاں فرمائی، آخری وقت ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا آخری وقت آئے گا، لوگ ملاقات کریں گے، سلام کے بجائے گالی دے کر ملیں گے، اس پہ ناز کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت آئے گا، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جو خبر دی وہ سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بال برابر بھی فرق نہیں آیا. بال برابر بھی فرق. تو جن کو نبی نے نہ دیکھ کر خبر دی، جن کو نبی نے نہ دیکھ کر خبر دی، وہ بھی بال برابر بھی نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی. تو جن کو نبی نے دیکھ کر سامنے بٹھا کر اور فرمایا علی فی الجنہ، ان کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ جن کو نہ دیکھ کر نبی نے فرمایا یہ یوں ہوگا، وہی ہوا. اور جس علی کو پیغمبر نے دیکھ کر فرمایا علی فی الجنہ، ان کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ہجرت کی رات جن کو پیغمبر نے چمکتی تلواروں کے سائے میں اپنے بستر پہ سلا دیا، اپنے بستر پر سلا دیا. اس رات بستر پر سونا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے وفاداری کا حق ادا کیا. لبیک کہہ کر نبوی بستر پر سو گئے، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا. لیکن حضرت علی نے جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور نبی کے حکم پر لبیک کہا، چمکتی تلواروں کے سائے میں بستر نبوی پہ لیٹ گئے. حضرت علی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں. وحی کو لکھنا، قرآن کو لکھنا، اوئے ہوئے کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مشہور غزوات میں چلے. بدر ہو تب، احد ہو تب، احزاب ہو تب، خیبر ہو تب، آپ علیہ السلام کی قیادت میں جنگیں لڑیں. اللہ اکبر. نبی کی قیادت میں میدان جہاد میں اٹھنے والا ایک قدم ساری امت کی تمام نیکیوں سے بھاری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں، میدان احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں
وہ کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تو سورہ توبہ کی آیات حضرت علی کو دے کر ان کی تبلیغ پر علی کو مامور کیا اور ان کو بھیجا. اور وہ آیات کون سی تھی؟ قرآن مجید گواہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیتیں پہنچائی فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا اس پر کہ آپ جائیں مکہ میں جا کر اعلان کریں او مشرکو تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں مکے میں نظر نہ آئے. یہ اعلان نبی نے کروایا علی سے. حضرت علی آئے انہوں نے اعلان کیا کوئی مشرک مکے میں نظر 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. توجہ رہے. اعلان کس نے کیا؟ آواز آنی چاہیے. اعلان کس نے کیا؟ حضرت علی نے اعلان کیا. مکے میں اعلان کیا. نبوی دور میں حضرت علی اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی مشرک 4 مہینے کے بعد حدود مکہ میں نظر نہ آئے. لیکن وہی علی ہیں نبی کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر 2 سال صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. کوئی بات سمجھ آئی؟ نبی کے زمانے میں علی اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرک 4 مہینے کے بعد مکے میں نظر نہ آئے. لیکن وہی علی ہیں نبی کی رحلت کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں 10 سال عمر سے حج کا خطبہ سن رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کے زمانے میں حضرت علی اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرک 4 مہینے کے بعد حدود مکہ میں نظر نہ آئے. وہی علی ہیں نبی کی رحلت کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر 12 سال حضرت عثمان سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. پتہ چلا کہ حیدر کے عقیدے میں ابو بکر بھی مومن ہیں، عمر بھی مومن ہیں، عثمان بھی مومن ہیں. جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی عقیدہ حیدری کا ہوگا. حضرت علی وہ صحابی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امیر حج بنا کر حضرت ابو بکر کو بھیجا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ کی چند آیات دے کر اور ان پر تبلیغ کا حکم دے کر حضرت علی کو مامور فرمایا. حضرت علی وہ خوش نصیب صحابی ہیں آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کا جس کو شرف حاصل ہوا
حضرت علی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت جن صحابہ کو ہوئی ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہے۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جن کی جگہ خلفائے راشدین میں ہے۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں، تمام صوفیہ کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی سنگ بنیاد جو ہے سلاسل کی، وہ سند حضرت علی پہ جا کے رکتی ہے۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جو اتنی خصوصیات کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف عطا کیا۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جس نے بچپن سے لے کر اخیر تک مسلسل تربیت نبوی میں رہے، بچپن سے لے کر اخیر تک تربیت نبوی میں رہے۔ تو حضرت علی کتنی عظمتوں کے مالک ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت علی کو مہاجرین میں بنایا، مہاجر بنایا، اور قرآن میں جتنی فضیلت مہاجرین کی ہے وہ فضیلت حضرت علی کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، مال فے کے مستحقین کا ذکر ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ مہاجرین کے لیے ہے، اور وہ فقیروں کے لیے ہے، وہ فقیر جو مہاجرین ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے۔ پہلے بتایا کہ ان کا وہ فقیر ہیں، اور بعد میں بتایا کہ ان کے گھر تھے لیکن نکالے گئے گھروں سے۔ بعد میں بتایا ان کے اموال بھی تھے لیکن اموال سے نکالے گئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رب کی رضا کو چاہتے ہیں، رب کی رضا کو چاہتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، ہمارا عمل پتہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے ہے، یہ کتابیں قیامت کو کھلیں گی۔ لیکن مہاجرین وہ صحابہ ہیں جو اللہ نے دنیا میں ان کی گواہی دی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک باطن بھی۔ تو حضرت علی کا ظاہر بھی پاک، علی کا باطن بھی، میرے ساتھ بولے ذرا، حضرت علی کا ظاہر بھی پاک، حضرت علی کا باطن بھی، علی کا ظاہر بھی، علی کا باطن بھی۔ مطمئن ہو، متفق ہو، حضرت علی کا ظاہر بھی پاک باطن بھی، حضرت علی ظاہر میں بھی سچے باطن میں بھی سچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،